تو دوستوں عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ کے دریا بندہ سیکنڈ میں ولی بن جاتا ہے، کیونکہ توبہ کی سواری ایسی تیز سواری ہے کہ ایک سیکنڈ میں بندہ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب ہر انسان یہ جانتا ہے کہ گناہ خراب چیز ہے تو پھر اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، دیر کیوں کرتے ہو؟ بعض لوگ تو مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، راستے بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، مگر وہ ذات جو مخلوق سے کروڑ گنا زیادہ طاقتور ہے، جس کی طاقت لامحدود ہے، جس کے عذابات لامحدود ہیں، اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایسا بے وقوف سیاح جو جنگلوں میں بندروں سے ڈرتا ہے مگر شیر کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے، بتاؤ بھائی اس کا کیا حال ہوگا؟ اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ کیا پیاری دعا سکھائی۔ اللہم لا تخزنی فإنک بعالم، اے اللہ ہم کو ذلیل نہ فرما، ہم کو رسوا نہ فرما، آپ ہماری خلوتوں کو خوب جانتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، چاہیں تو سیکنڈ میں کینسر کا مرض دے دیں، چاہیں تو گردے بیکار کر دیں، چاہیں تو بریک فیل کرا کر ایکسیڈنٹ کرا دیں، آپ اتنی بیماریاں پیدا کر دیں کہ اس کی چیخ سے پورا ہسپتال لرز جائے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش میں ایک ہسپتال میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گردے میں درد تھا، اتنے زور سے چلا رہا تھا کہ دور دور تک آواز جا رہی تھی، اے خدا ہم سب کو بچانا اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ فرما۔ تو دوستوں اللہ تعالیٰ نافرمانی پر زمین کو پھاڑ کر قارون کی طرح دھسانے پر قادر ہے، مگر اس نافرمان کی عقل نافرمانی سے ختم ہو چکی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا جس کو آپ اپنے قہر اور عذاب کے مستی دیتے ہیں، جس کو آپ اپنے قہر اور عذاب کی مستی دیتے ہیں تو وہ فانی اور مٹی کی شکلوں میں مست ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو، کیا فرمایا؟ جس شخص کو اپنے گناہوں پر پریشانی اور ندامت نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نافرمانی اور عذاب میں کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا ہے، جیسا کہ ابلیس کو آج تک شرمندگی نہیں ہے، آج تک اس کو شرمندگی نہیں ہے، لہذا گناہوں پر پریشان ہونا یہ اچھی علامت ہے۔ جس انسان کے پیٹ میں زہر جائے اور پھر قے ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح گناہ کر کے دل میں پریشانی آ جائے اور وہ رونے لگے تو سمجھ لو یہ ایک دن اللہ کا ولی ضرور بنے گا۔ گناہ سے بچنے کی 2 دعائیں، نمبر 1
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اس دعا کا اہتمام کرو، اس سے گناہ سے بچنے کی روحانی قوت ملے گی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.